اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس کی توفیق سے الحمدللہ اس وقت مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان بزرگوں کے پاس جو میرے بڑے بھائی ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ یہ اس گھر کی چابی انہی کی وساست سے مجھے ملی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان کو سدا آباد رکھے اور ان کی دل کی ساری خواہشیں پوری کرے۔ ان کے ماشاءاللہ والد صاحب جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، دادا جی جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، اور بابا جی بھی اس آس میں ہیں کہ اللہ پاک انہیں بھی جنت البقیع دے دے۔ تو آپ سب میرے اس بڑے بھائی کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے دعا کیجئے گا۔ یہ ہیں بابا جی مدنی سندھی، جن کی میں اکثر باتیں کرتا رہتا ہوں، اور یہ میرے بڑے پیارے دوست بھائی، چھوٹے بھائی نور صاحب، ان کو بھی عرصہ 20 سال سے یہ مدینہ پاک میں مقیم ہے۔ تو بابا جی ماشاءاللہ 1971 میں آئے تھے الحمدللہ۔ تو آج اس گھر میں بیٹھے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ چھوٹی سی ایک ویڈیو یادگاری کے طور پہ تو بناتے ہیں۔ میں ان کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں مدینہ پاک کا، بڑا پیارا واقعہ مجھے کسی دوست نے سنایا تھا کہ بابا جی تو اکثر بڑے پیاری باتیں، بڑے پیارے واقعات مجھے سناتے رہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے واقعات آپ بھی جب کوئی آیا ہوگا نا تو اسے بھی پتہ ہوگا کہ دل میں جو سوچا اللہ نے اسی وقت پورا کر دیا۔ ادھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف دل میں سوچا اور میرا رب کریم ہے وہ کرم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح میرے ایک دوست ہے، وہ مجھے سنا رہے تھے، کہتے ایک دن میں مدینہ پاک میں سویا ہوا تھا، تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بابا جی، وہ کہہ رہا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مسجد کے امام کو انگور پیش کر رہا ہوں۔ خواب میں نے یہ دیکھا، اب اٹھا ہوں، خواب ٹوٹ گیا ہے، اٹھا ہوں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے انگور پیش کروں گا، کیسے مجھے اس کے پاس جانے دیں گے بھائی۔ کہتا ہے میں بڑا پریشان، میں نے بڑے دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا مسجد نبوی میں اندر انگور تو جانے ہی نہیں دیتے، یہ چیز تو جانے ہی نہیں دیتے۔ تو کہتے یار مجھے خواب آئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اگر اشارہ ملا ہے تو میں کوشش تو کر کے دیکھوں۔ کہتا ہے میں نے کیا کیا، میں نے وہ 10 ریال کا جو وہ کھجور کا ایک ڈبہ نہیں ملتا وہ لے لیا، میں نے وہ لے لیا۔ تو میں نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں، رمضان شریف تھا۔ جب میں جانے لگا تو آگے دیکھا تو راستہ بند ہو چکا تھا، انہوں نے کنات لگائی ہوئی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ اب میں سوچ رہا ہوں پروردگار خواب آیا ہے تو کیسے وہ پورا ہوگا۔ کہتا دیکھ رہا ہوں کہ کنات ہے، کنات کے ساتھ ایک بلی آئی ہے، جب کہ اندر بلی کم ہی ہوتی ہے، بلی اندر آئی ہے اور اس نے پیشاب کر دیا ہے، پوٹی کر دی ہے، پوٹی کی ہے تو فوری، کیونکہ روزے کا ٹائم ہو رہا تھا کھلنے کا، تو وہ فوری آیا، انہوں نے کنات اتاری ہے اور اس کو صاف کیا ہے۔ جب کنات اتاری ہے تو مجھے موقع مل گیا اندر جانے کا، تو میں الحمدللہ اندر چلا گیا ہوں۔ اندر گیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں امام صاحب بڑی دور ہیں، ان کے چاروں طرف تو سیکورٹی ہے، تو میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ لیکن الحمدللہ میں نے ہمت کی اور لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا میں امام صاحب کے پاس پہنچا، تو میں نے امام صاحب کو اسی طرح انگور پیش کیے، تو انہوں نے انگور پکڑ لیے، ان کو نہیں پتا تھا یہ انگور ہیں، انہوں نے نیچے رکھے۔ تو سب سے پہلے جب میں اندر لے جانے لگا نا اس انگوروں کو، تو وہ مجھے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے، تو میں نے کہا انگور، وہ کہہ رہے ہیں کھجور، میں کہہ رہا ہوں انگور۔ اسی طریقے سے وہ اندر چلے گئے۔ جب امام صاحب کو پکڑا دیے تو امام صاحب نے کھولا تو وہ انگور تھے، تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ اندر کیسے آ گئے۔ اتنی دیر میں باہر آ گیا، تو الحمدللہ میرا وہ خواب سچا ہو گیا، اللہ نے وہ پورا کر دیا۔ تو بابا جی بات تو یہی ہے نا کہ ادھر جو سوچا جائے وہی مدینہ پاک میں ملتا ہے، جو ہی سوچے وہی ملتا ہے، جو ارادہ کر کے آتا ہے اللہ سبحانہ اس کا ارادہ پورا کر دیتا ہے۔ مدینے میں کوئی خالی نہیں جاتا، بے شک، جو بھی آتا ہے جھولیاں بھر کے لے جاتا ہے۔ بے شک الحمدللہ ہمارے سب کی دل کی امید ہے پوری، ہمارے دوستوں کو، نبی کے سب پوری امت کو بے شک، بے روزی کو روزی عطا فرما، بیماری و شفا اور صحت عطا فرما، جن کے نیک مقصد پوری عطا فرما، مدینہ طیبہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرما، بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم۔